میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی طور پہ ربیع الاول کا سب سے اہم درد، ربیع الاول کا سب سے اہم بات جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہمیں ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور خود اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت، وہ یہ کہ اس بات کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اس بات کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو، اس بات کی لگن ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر معاملے میں سب سے مقدم رکھیں۔ جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مقدم رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا ولی اللہ ہے جس کو سنتوں کی توفیق ہو۔ اس لیے اس جذبے کو پیدا اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے پورے ماحول میں اور معاشرے میں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں سنتوں کی پیروی کی عادت ڈالیں۔ جس دن ہمیں یہ عادت پڑ گئی، ہمارے بچوں کو عادت پڑ گئی، ہمارے گھروں میں عادت پڑ گئی، آپ دیکھیے یہ دین کی اتنی بڑی چیز ہوگی، اتنی بڑی کام ہوگا جو ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ آج محبت رسول کے دعوے تو بہت ہیں، لوگ بہت دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے، یہ جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، یقیناً جان کا موقع آئے گا، جان بھی دے دیں گے، لیکن اصل کام، اصل محنت وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہے، اور یہ مشکل کام۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی بات کی عادت ڈالی، پوری مدنی مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو اس بات کی عادت ڈالی کہ میرے طور طریقوں کو اپنانے کی عادت، کیونکہ صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پھر مکہ کی زندگی کے اندر ظلم بہت ہو رہا تھا حضرات صحابہ کرام کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، وہاں قتال بھی حرام تھا اور جواب دینا بھی منع تھا، لڑائی جھگڑا بھی منع تھا، ہر چیز کی ممانعت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم مکہ مکرمہ میں اس طرح رہتے تھے جیسے کوئی بکری سردی سے ٹھٹر کر رہ رہی ہو، ٹھٹری ہوئی بکری ہو، اس طرح ہم رہتے تھے، اجازت نہیں تھی قتال۔ جب مدینہ طیبہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی مدینہ طیبہ، تو پھر مدینہ طیبہ کے اندر پھر اجازت ملی طرح طرح کی جہاد کرنے کی، جواب دینے کی، تعلیم، تبلیغ، جو جو چل رہا تھا سب کھل کر کی۔ یہ چیزیں در حقیقت ہمیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، اور اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی فکر پیدا ہو، جس سے آج ہم لوگ دور ہیں۔ حقیقت یہ ہے پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، چند لوگوں کی بات نہیں کرتا، پورے عالم اسلام مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ باوجود ایک اتنی بڑی جماعت ہونے کے، اتنی بڑی تعداد ہونے کے، ہم دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے، وہ اہمیت حاصل نہیں کر پا رہے، وہ طاقت ہمیں نہیں مل رہی جو طاقت ایک زمانے میں مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری اور سنتوں سے۔ سنت ہی تو در حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو انسان کیسے بننا چاہیے۔ آج ہم اگر اپنے اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے جرائد کو اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے میڈیا، سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو اتنے جرائم، اتنے کرائم، اتنے فساد کی اطلاعات نظر آئیں گی کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان کیسے اتنا وحشی بن جاتا ہے۔ وہ جان لینا، قتل کرنا، چوری کرنا، دوسروں کے حقوں پہ ڈاکہ مارنا، کرپشن کرنا، کیا کیا جرائم نہیں ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ ان تمام جرائم کی بنیاد کو نکال کر اگر دیکھیں، ان تمام کرائم کی بنیاد کو نکال کر اگر دیکھیں، تو آپ کو ایک چیز قدر مشترک نظر آئے گی، اور جو سب سے بنیادی ہوگی کہ اللہ کا خوف اور اس کے رسول کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ اس بات کا خیال نکل گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو زندگی گزارنے کے کوئی طریقے دیے تھے، اور ہم قرآن کی تعلیم سے اور حدیث کی تعلیم سے کتنے دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں میں ایسی بے خوفی پیدا ہو گئی
ایسی لاپرواہی پیدا ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو ایک طرف کو رہ جاتا ہے اور زندگی پوری کی پوری بالکل ان تعلیمات کے برعکس گزرنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر طرح طرح کے جرائم اور طرح طرح کے مسائل آج لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے قصوروار ہم سب ہیں، گھر میں والدین ہیں، اسکول کالجز اور مدرسوں کے اندر اساتذہ ہیں، ماحول اور معاشرے کے اندر ہر انسان اس بات کا قصوروار ہے کہ وہ سنتوں کی تعلیم اور سنتوں کی تبلیغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو دوسروں تک وہ پہنچا نہیں رہا اور نہ پہنچانے کا انتظام ہو رہا۔ جہاں ہو رہا ہے یہ کام وہ بہت تھوڑے پیمانے پر ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس طریقہ کار کو اپنانے کی فکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے آج معاشرہ ہمارا جس کرب، جس بے چینی اور جن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے وہ ہم سب